کسان بن گیا, کوئی تاجر بن گیا, سب نے مل کے محنت کی, کھانے کا لقمہ تک پہنچا. فرمایا تم نے بیج کو زمین کے اندر ڈال دیا, ہل جوتا, فرمایا اس کے بعد تم چلے آئے. انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا. او میرے بندے, آسمانوں سے بارش برسا کے زمین کو پھاڑ کے اس دانے کو, اس بیج کو پودے کی شکل میں باہر نکالنے والا کون ہے؟ فرمایا کیا تو نے ابھی بھی اپنے رب کو پہچانا نہیں؟ یہ سب کس لیے کیا جا رہا ہے؟ متاع لکم ولانعامکم, تمہیں روزی پہنچانے کے لیے, تمہارے جانوروں کو روزی پہنچانے کے لیے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے, تم جانور رکھتے ہو, تمہارے جانوروں میں تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے. اگر تم اپنے اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو, اپنے خالق و مالک کو جاننا چاہتے ہو, فرمایا تم اپنے جانوروں پر غور کرو. فرمایا گائے کا رنگ کالا ہے, اور پھر جو چارہ اس کو کھانے کے لیے تم دیتے ہو اس کا رنگ ہرا ہے, اور پھر اس کے اندر گوبر بھی ہے, اور پھر اس کے اندر سرخ رنگ کا خون ہے. اس گوبر اور سرخ رنگ کے خون کے بیچ سے صاف اور شفاف دودھ نکال کر تمہیں دینے والا کون؟ جس دودھ میں گوبر کی بو نہیں, جس دودھ میں خون کی رنگت کا کوئی احساس نہیں. اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے, اس جانور کے بیچ سے یہ دودھ نکال کر تمہیں دینے والا کون ہے؟ کس کی طاقت ہے یہ؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے مجھے پہچانو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کیا اونٹوں کو نہیں تم نے دیکھا کیسے پیدا کیے گئے ہیں؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, آسمانوں کو نہیں دیکھا میں نے کس طرح آسمانوں کو بلند کیا ہے؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, زمین کو نہیں دیکھتے ہو کیسے میں نے زمین کو پھیلایا ہے؟ فرمایا میری بنائی زمین پر تم رہتے ہو, میرے بنائے ہوئے آسمانوں کے نیچے رہتے ہو. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, میرے بنائے ہوئے پہاڑوں کے بیچ میں تم رہتے ہو. فرمایا کیا کبھی تم نے غور نہیں کیا یہ کون طاقت ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے؟ اللہ کہہ رہے کہ میرے بندے یہ سارا نظام میں تیرے لیے چلا رہا ہوں, اور تجھے میں نے اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اور پھر پروردگار نے اپنے بندوں کو خطاب کیا اور بڑے پیار سے سمجھایا, یا ایھا الانسان, او انسان, ما غرک بربک الکریم, کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا, کیوں تو اپنے کریم پروردگار کو بھول گیا. الذی خلقک, تو اپنے اس رب کو بھولا ہوا جس رب نے تجھے پیدا کیا ہے. فعدلک, تیری بہترین شکل و صورت بنائی, تجھے بہترین اندازے پہ رکھا, اتنی بہترین شکل و صورت کے ساتھ تجھے دنیا کے اندر بھیجا ہے. اس رب کو تو بھول گیا. بھولنے کی وجہ کیا ہے؟ خود پروردگار نے بیان فرمائی, کلا بل تکذبون بالدین, اور کوئی وجہ نہیں ہے, وجہ ایک ہی ہے کہ تمہارے دلوں سے اللہ کی عدالت کا ڈر ہی ختم ہو گیا. تم قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو. اگر تمہیں یقین ہوتا مرنے کے بعد ہمیں رب کی عدالت میں کھڑا ہونا ہے اور زندگی کے ایک ایک لمحے کا ہمیں حساب دینا ہے, فرمایا پھر تم بغاوت نہ کرتے, تم رب کی نافرمانی نہ کرتے. ایک انسان دنیا کے اندر جرم کرنے سے ڈرتا ہے کہ کل میں پکڑا جاؤں گا اور عدالت میں کھڑا کر کے مجھے سزا سنائی جائے گی. اور جب انسان کو ایک تصور ہو کہ مجھے اپنے رب کی عدالت میں پیش ہونا ہے, اور جب رب کی عدالت لگے گی اور وہاں مجھ سے پوچھا جائے گا کیا کر کے آئے ہو, میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں, میں اپنے رب کو کیا بتاؤں میں کیا کر کے آیا ہوں. اور اس لیے پروردگار نے فرمایا میرے بندوں تم اس دن کے لیے تیاری کرو, اور اعلان کر دیا, فرمایا وہ دن جس دن تمہاری زندگی کا سارا ریکارڈ کھلے گا اور تمہارے راز کھل کے سامنے آئیں گے. جس دن کو کہا یوم تبلی السرائر, رازوں کے کھلنے کا دن, کہ دنیا میں ایک انسان دوسرے انسان کو بیوقوف بنا سکتا ہے, بچے ماں باپ کو بیوقوف بنا سکتے ہیں, استاد اپنے شاگردوں کو, شاگرد استاد کو بیوقوف بنا سکتے ہیں, شوہر بیوی کو, بیوی شوہر کو بیوقوف بنا سکتی ہے,
ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے میرے بندو جب میری عدالت لگے گی وہاں تمہاری اندر کی حقیقتیں کھل کے آئیں گی، کون انسان کتنا نیک تھا اور کس انسان کے دل کے اندر کتنا بڑا شیطان چھپا ہوا تھا۔ دنیا میں کوئی انسان یہ فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن رب کی عدالت میں یہ سارے فیصلے ہونے ہیں، اور اس وقت انسان کی زندگی کا ریکارڈ اس انسان کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اس وقت اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اور میرے بندے یہ تیری زندگی کا ریکارڈ ہے، پڑھ اپنی زندگی کا اعمال نامہ اور تو فیصلہ کر کہاں تجھے جانا ہے۔ کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو اپنا فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہے، آج کوئی اور تیرا فیصلہ سنانے کے لیے نہیں آئے گا، تو خود اپنا محاسبہ کر اور خود دیکھ لے تو نے کیا کیا ہے۔ انسان جب اپنی کتاب کو کھولے گا اور انسان کی نگاہ اپنے کالے کرتوتوں پر پڑے گی، اب انسان چیخ اٹھے گا ما لہذا الکتاب، ہائے افسوس اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس اعمال نامے کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ اس اعمال نامے میں وہ سارے کام موجود جو رات کی تنہائیوں میں نے کیے تھے۔ میں سوچتا تھا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، میں نے سوچا میری امی ابو سو گئے، اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، گھر کے دروازے بند ہیں، کھڑکیوں پر پردے پڑے۔ اللہ کہے گا میرے بندے تو نے دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ کمزور مجھے سمجھا، مخلوق جن دروازوں سے دیکھ سکتی تھی وہ سارے دروازے تو نے بند کر لیے تھے، لیکن تو یہ بھول گیا تھا تیرا رب العالمین تجھے دیکھ رہا تھا اور تو غافل تھا، تجھے یہ نہ خبر ہوئی میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور اس دروازے سے دیکھ رہا ہے جس دروازے کو میں بند کر ہی نہیں سکتا ہوں۔ اور انسان کہے گا ہائے افسوس اس کتاب میں سب کچھ موجود ہے، اب انسان کہے گا کیا کروں، اب تو بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اب انسان چیخ رہا ہے یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے افسوس آج موت آ جائے اور موت میرا کام تمام کر دے، آج مجھے حساب و کتاب دیکھنا نہ پڑے۔ اب انسان کہے گا ہائے افسوس آج میری کتاب نہ مجھے دی جاتی، آج میں اپنا اعمال نامہ دیکھتا ہی نہیں۔ اللہ کہہ رہا یوم یدعو ثبورا، جس دن لوگ موت کو پکاریں گے اللہ کہے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، او میرے بندے ایک مرتبہ تو موت نہ مانگو، وادعوا ثبورا کثیرا، آج لاکھ مرتبہ بھی تم موت مانگو گے آج موت آئے گی نہیں، اس لیے کہ آج ہم اب موت کو بھی موت دے چکے ہیں۔ اس دن کا سامنا میں نے بھی کرنا ہے، آپ نے بھی کرنا ہے، اور کس طرح کرنا ہے اللہ نے وہ منظر پیش کیا ہے لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ۔ اور میرے بندوں تم سب میری عدالت میں حاضر ہو جاؤ گے، اور آؤ گے کیسے فرمایا تنہا تنہا آؤ گے، اور اس طرح آؤ گے جس طرح ہم نے تم کو دنیا میں پہلی مرتبہ بھیجا تھا۔ انسان دنیا میں آیا کیسے تھا، بالکل خالی ہاتھ، انسان کے جسم پر کپڑے نہیں تھے، پاؤں میں جوتا نہیں تھا، کوئی چیز انسان کے پاس نہیں تھی۔ اور اسی کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، کہ کل قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن اور بغیر ختنہ کیے ہوئے رب کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد اور عورتیں ایک ساتھ ہوں گے اور وہ بھی ننگے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں، شرم نہیں آئے گی ایک دوسرے کو دیکھ کر؟ آپ نے فرمایا عائشہ الامر اشد، فرمایا معاملہ اس سے بھی کئی زیادہ سخت ہوگا۔ اس وقت وہاں کہاں کسی کو فرصت ہوگی کہ کوئی آدمی کسی کی طرف دیکھ سکے، ہر انسان کو اپنی جان کی پڑی ہوگی، ہر آدمی سوچے گا نہ جانے آج میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا، ہر انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، وہاں کہاں کسی کو فرصت ملے گی۔ اور وہ منظر اللہ نے پیش کیا لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ
وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ، اللہ کہے گا میرے بندے ہم نے تم کو جو کچھ دنیا میں عطا کیا تھا، بڑا مال تم نے کمایا، بڑی دولت، بڑا عہدہ تیرے پاس تھا، آج وہ سارا کچھ تم اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑ کر آئے ہو، آج خالی آتے وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، اللہ کہے گا میرے بندے آج تیرے آگے پیچھے چلنے والے کہاں گے؟ تیرا ایک نام تھا، ایک دبدبا ہوا کرتا تھا، جب دنیا میں تو چلا کرتا تھا ہزاروں لوگ تیرے آگے پیچھے گھوما کرتے تھے، آج تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، آج بادشاہ کے ساتھ وزیر نہیں، آج استاد کے ساتھ شاگرد نہیں، آج دوست کے ساتھ دوست نہیں، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، آج رشتے ناتے بھی نہیں کام آئے، آج باپ بیٹے سے دور، آج ماں بیٹی سے دور، آج شوہر بیوی سے الگ ہو گیا، آج تو کوئی قریب آنے کے لیے تیار نہیں، لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اللہ کہہ رہا میرے بندو یہاں سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، سارے تعلقات یہاں ٹوٹ جائیں گے، ہر انسان کو اس کا عمل کام آئے گا، کہ ہر انسان سے پوچھا جائے گا کہ اب بتا زندگی میں کیا کر کے آیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاؤں رب العالمین کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتے ہیں، حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ آدمی سے 5 سوال کیے جائیں گے، عن عمرہ فیما افنا، میرے بندے عمر کا ایک طویل حصہ میں نے تجھے عطا کیا، 50 سال 60 سال 70 سال زندگی گزار کے آیا ہے، کہاں نے تو نے زندگی گزاری، کہاں اس زندگی کو خرچ کر کے آیا ہے، وعن شبابہ فیما ابلا، میرے بندے عمر کے اس طویل عرصے میں جوانی کے عرصہ تجھ پر گزرا ہے، یہ بتا جوانی میں کیا کر کے آیا ہے، اپنی جوانی تو نے کن کاموں میں لگائی تھی، اور پھر پوچھا جائے گا وعن مالہ، اس کے مال کے بارے میں، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، وہ مال خرچ کمایا کہاں سے تھا اور خرچ کہاں کیا تو نے، ایک آدمی نے مال صحیح راستے سے کمایا، حلال ذرائع اختیار کیے، لیکن خرچ اس نے صحیح راستے پہ نہیں کیا ہے، آدمی سے سوال ہونا ہے، اور اس کے بعد پھر سوال ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، کیا عمل تو نے کیا تھا، جو کچھ تجھے معلوم تھا اس پر کتنا عمل تو نے کیا، یہ سوال مجھ سے بھی ہونے ہیں، آپ سے بھی ہونے ہیں، لیکن آج انسان غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم نے مرنا ہے ہی نہیں، بالکل ہم اپنے اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، اور گناہوں کے اندر جو ہماری زندگی گزر رہی ہے، ہمارے نوجوان چاہے وہ مرد ہو عورتیں ہوں، نوجوان لڑکے لڑکیاں تباہی کی طرف، بے حیائی کی طرف اور نشے کی طرف اس طرح بھاگ رہے ہیں کہ اپنی موت کو ہم بھولے ہوئے ہیں، اپنی آخرت کو ہم بھولے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وعد نفسک من اصحاب القبور، لوگوں دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے، جیسے ایک راہ گزر رہتا ہے، اور اپنے آپ کو زندوں میں شمار مت کرو، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، فرمایا ابھی تمہاری سانسیں چل رہی ہیں، موت کا فرشتہ سر پر کھڑا ہے، نہ جانے کب وہ تمہاری سانسوں کو روک دے اور تمہاری سانسیں چلنا بند ہو جائیں گی، اور پھر تمہارا نام مٹ جائے گا، ابھی تک کہا جا رہا تھا یہ فلاں صاحب ہے، فلاں صاحب فلاں صاحب، فرمایا اب آپ کا نام مٹ جائے گا، اب یہ کہا جائے گا میت کہاں ہے، ڈیڈ باڈی کہاں ہے، پھر کوئی نہیں کہتا کہ ابو کو کہاں رکھا، پھر کہتا ہے کہ میت کو کہاں غسل دینا ہے، ڈیڈ باڈی کو کہاں لے جانا ہے، فرمایا اسی وقت وہ سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے اس دن کی تیاری کرو، اور عقل مند بھی وہی ہے، الکیس من دان نفسہ من عمل لما بعد الموت، عقل مند انسان وہ ہے جو موت کے بعد کے لیے تیاری کرتا ہے، اور ہم دنیا کے پیچھے اس طرح بھاگ رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ دنیا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی اور یہ دنیا میں ہم کو چین و سکون حاصل کر سکیں گے، اللہ کہہ رہے میرے بندے یہ تیری نادانی ہے، اور اعلان کر دیا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی، اللہ کہہ رہے جو کوئی میرا بندہ میرے دین سے میری یاد سے اعراض کرے، میرے قرآن
से मुंह मोड़ेगा और वो ये सोचे कि मैं चैन और सुकून वाली जिंदगी जीऊंगा, अल्लाह कहता है मेरे बंदे मैं तुझे चैन की जिंदगी नहीं जीने दूंगा। फइन्ना लहू मईशतन ज़ंका, अल्लाह कह रहा है ऐसे इंसान की जिंदगी को तंग कर देता हूँ जो भी दीन से हट के जिंदगी गुजारना चाहता है। वो सोचता है मैं दुनिया का सारा सामान इकट्ठा कर लूं, सारे असबाब इकट्ठे कर लूं और मुझे जिंदगी में चैन मिलेगा। अल्लाह कह रहा है मेरे बंदे ना, ये तेरी खाम ख्याली है। अगर तू मेरे दीन से हट के जिंदगी जीना चाहता है, फइन्ना लहू मईशतन ज़ंका, तेरी दुनियावी जिंदगी को मैं तंग कर दूंगा। कैसे दुनियावी जिंदगी आदमी की तंग होती है? क्या उसको फाके लगते हैं? क्या उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा? फरमाया नहीं। अल्लाह कह रहा हमारा कानून कुछ और है। फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शैइन हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू अखज़नाहुम बग़ततन फइज़ा हुम मुब्लिसून। फरमाया जब लोग अल्लाह की नसीहत को भूल जाते हैं, अल्लाह की तरफ से भेजी हुई नसीहत को जब भूल जाते हैं, अल्लाह कहता है फतहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै, हम हर चीज के दरवाजे उसके लिए खोल देते हैं। दुनिया का सारा साजो सामान उसको नसीब होता है और फिर अचानक अल्लाह की तरफ से पकड़ आती है। हत्ता अखज़नाहुम बग़ततन फइज़ा हुम मुब्लिसून, फिर ये हाथ मलता रह जाता है। तो कैसे फिर इस इंसान की जिंदगी तंग होगी? आदमी के पास ऐशो आराम राहत वाली सारी चीजें मौजूद होगी, इसके बाद भी वो परेशान हाल होगा। आज आप हमें से हर आदमी अपने अंदर झांक के देखे। आप पहले दौर को भी देखें जब लोगों के पास आसाइश और आराम वाली चीजें नहीं थी। लोग पैदल सफर करते थे, रहने के लिए कच्चे मकानात थे। आज के दौर में सफर करने के लिए हर आदमी के पास अपनी गाड़ी, सर्दियां आई हीटिंग का इंतजाम, गर्मी आई उसके लिए एसी पंखे ये सारा इंतजाम है। माल और दौलत आदमी के पास, मकानात भी पक्के हैं, खाने के लिए भी सब कुछ है। लेकिन जिसके पास भी जाओगे वो आपको परेशान नजर आएगा, किसी को दिल का सुकून हासिल नहीं है। हर आदमी अपने दुख और दर्द बयान करता है, ऐसा लगता है कि इससे बड़ा परेशान कोई हो ही नहीं सकता है। एक इंसान ने करोड़ों रुपए जमा किए, छोटी सी बीमारी आदमी को लग जाती है और अब उसको डॉक्टर कहता है कि अब तुझे ये भी नहीं खाना है, वो भी नहीं खाना है। अब वो सूखी रोटी और दाल का पानी पीता है। अब उसको कहो अल्लाह के बंदे ये अरबों रुपए किस काम के, इतना पैसा तूने जमा किया, खाता क्यों नहीं है? कहता है इसलिए कि डॉक्टर ने मना किया है। अल्लाह कहते हैं मेरे बंदे ये डॉक्टर ने नहीं, ये तू ये सोच रहा था कि मेरे दीन को छोड़ के पैसा इकट्ठा करके दुनिया के असबाब इकट्ठा करके तू जिंदगी का चैन हासिल करेगा। मैं तेरा रब हूं, सब कुछ होने के बाद भी मैं तुझे उससे फायदा नहीं उठाने दूंगा। और आज देखेंगे आप करोड़पति लोग हैं, जितना वो खाना खाते हैं उससे ज्यादा वो दवाइयां, लेकिन इसके बावजूद भी जिंदगी का चैन नहीं है, सुकून नहीं है। एक आदमी लाखों रुपए के बेड बनाता है, उसके बाद लाखों रुपए के बिस्तर वो लगा देता है, मखमल का बिस्तर बिछा देता है और डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है। अब डॉक्टर कहता है आपने लेटना नहीं है बल्कि आपने कुर्सी पर टेक लगा के बैठना है। अब अगर उससे कोई पूछे अल्लाह के बंदे इतना कीमती बेड, इतने कीमती तेरे बिस्तर हैं, इनके ऊपर तू लेटता क्यों नहीं है? कहता डॉक्टर ने मना किया। अल्लाह कहता है मेरे बंदे तू ये सोच रहा था कि मैं लाखों रुपए का बेड खरीद के और फिर मैं राहत तो आराम वाला जो सुकून और चैन में हासिल करूं। फरमाया नहीं मैं करने दूंगा, सब कुछ भी होगा। और इसके मुकाबले में दूसरा वो आदमी जिसके पास कुछ नहीं, उसको सूखी रोटी और चटनी मिल जाए उसको उसी में लुत्फ आता है। उसके पास नरम बिस्तर नहीं है, वो बोरी के ऊपर भी लेट जाए, वो सड़क के किनारे के ऊपर भी लेट जाए, उसको वहीं पर सुकून आ रहा है, इसलिए कि इसकी जिंदगी के अंदर दीन है। तो अल्लाह कह रहा है कि दुनियावी जिंदगी में इंसान की इस तरह तंग करता हूं कि असबाब सब कुछ होंगे इंसान के पास, लेकिन उसकी जिंदगी के अंदर चैन और सुकून नहीं होगा। ये तो दुनिया की सजा है। और आखिरत में क्या सजा मिलेगी? वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, क़यामत के दिन हम उसको अंधा बना के उठाएंगे और ये
أعمى وقد كنت بصيرا. اے میرے رب، میں جب دنیا میں تھا میری آنکھوں میں روشنی تھی، میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا، میری آنکھوں کی روشنی آج کیوں چھین لی؟ اللہ کہے گا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى. اللہ کہے گا میرا قرآن تیرے پاس آیا، میرا دین میری شریعت تیرے پاس آئی، تو نے جس طرح میرے قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا، اپنی نگاہیں بند کر لی تھی، آج ہم تجھے اسی طرح بھول جاتے ہیں. میرے ایمانی بھائیو، آج ہم قرآن سے کتنا دور ہو گئے، آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے کتنے دور ہو گئے. نام کے مسلمان ہم رہ گئے اور چین و سکون دنیا کے اسباب کے اندر ہم تلاش کر رہے ہیں. فرمائے دنیا انسان کو کیا سکون پہنچا سکتی ہے؟ یہ دنیا کیا سکون پہنچا سکے گی؟ یہ دنیا کیا سکون پہنچا سکے گی؟ یہی تمہارے رنج و فسوں ہے. سکون کا راز میں تجھ کو بتا دوں، یہی تو میرا مارے جذبے دروں ہے. یہ دل مسکن ہے رب العالمین کا، یہ دل مسکن ہے رب العالمین کا، اسی کی یاد اس کا سکون ہے. اللہ کہہ رہا ہو میرے بندے، دنیا کے مال و اسباب میں میرے دلوں کا سکون نہیں رکھا ہے. تم دنیا میں مال و دولت کے ذریعے سے دلوں کا سکون خرید نہیں سکتے ہو. اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں، تمہارے دلوں کو اگر اطمینان چاہیے آ جاؤ، میری یاد میں لگ جاؤ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کہہ رہا ہے تمہارے دلوں کا اطمینان، تمہارے دلوں کا سکون میں نے اپنی یاد میں رکھا ہے، اپنے ذکر میں رکھا ہے. اللہ کہہ رہا ہے آؤ تم مجھے یاد کرو، تم نماز پڑھو، تم میرے قرآن کی تلاوت کرو، تم ہر وقت میرا نام لو، اور اس کے بعد پھر دیکھو اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو، تم بھوریے کے اوپر رہنے والے ہو، تم سڑک کے کنارے پہ رہ جاؤ، وہاں تمہیں وہ سکون ملے گا جو بڑے سے بڑے محل کے اندر بھی ملنے والا نہیں ہے. میرے ایمانی بھائیو، زندگی بہت مختصر ہے اور انسان کتنا غافل ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے تو اتنا نڈر ہو گیا ہے. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. اور میرے بندو، میری بنائی ہوئی زمین پر، میرے بنائے آسمانوں کے نیچے، ان پہاڑوں کے بیچ میں زمین کے اوپر تم گناہ کرتے ہو، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے؟ تم اتنے بے خوف ہو گئے ہو، تم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ اس زمین کو پھاڑ کے ہمیں زمین کے اندر اسی طرح گناہ کرتے کرتے دھسا نہ دے. میں تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا. او میرے بندو، جب تم اس زمین پر میری نافرمانیاں کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ آسمانوں سے پتھروں کی بارش نہ برسا دے؟ اللہ کہہ رہے کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. فرمایا تم سے پہلے بڑے لوگ آئے، طاقت میں تم سے زیادہ، مال و دولت کے اعتبار سے تم سے زیادہ، لیکن جب انہوں نے اللہ کی عدالت کا انکار کیا، جب انہوں نے گناہوں والی زندگی شروع کی، جب وہ گناہوں سے باز نہ آئے، اللہ کہہ رہے پھر میں نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. فما بکت علیہم السماء والارض. نہ آسمانوں میں ان پر کوئی رونے والا، نہ زمین میں ان پر کوئی رونے والا، ان کا نام و نشان میں نے مٹا دیا. اللہ کہہ رہے میرے بندو باز آ جاؤ، اگر تم باز نہ آئے میں تمہیں بھی صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، تمہاری کوئی حیثیت نہیں. آج مسلمان غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، مائیں بہنیں بے پردگی اور بے حیائی کی طرف، اور ہمارا جوان آوارگی کے اندر اور نشے و ڈرگز کے اندر مبتلا ہوتا جا رہا ہے اور اپنی موت کو بھولا ہوا ہے. اور آدمی کہتا ہے کہ کیا کریں جی، ماحول ایسا ہے کہ گناہوں سے بچا نہیں جاتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو، جب انسان کے دل کے اندر
میری عدالت کا ڈر ہوتا ہے، پھر اس کے یہاں گناہ کا تصور بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کی مثال دی کہ یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر کی بیوی نے گناہ کی دعوت دی اور سارے دروازے بند کر دیے اور یوسف علیہ السلام سے کہا، ہائی طلب یوسف کیا سوچ رہے ہو، میں تو تمہارے لیے بن سنور کے آئی ہوں، اب انتظار کس چیز کا ہے، آ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے ایک ہی جملہ کہا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں اللہ کی نافرمانی کروں جس رب نے مجھ پر اتنے احسانات کیے ہیں، کیا اس رب سے میں بغاوت کروں؟ ہو نہیں سکتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندو تم کوشش کر کے تو دیکھو، تم گناہوں سے بچنے کا ارادہ تو کرو۔ یوسف علیہ السلام کے بس میں جتنا تھا اتنا انہوں نے کیا، دروازے بند ہیں، تالے لگے ہیں، اب ان کا کام تھا اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی کوشش کرنا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں ہو سکتا ہے، دوڑ لگائی دروازے کی طرف اور دروازوں کے تالے خود بخود ٹوٹتے گئے، دروازے کھلتے گئے۔ اللہ کہتا ہے تم یوسف کی طرح کوشش کر کے تو دیکھو، تم گناہوں سے بھاگ کر کے تو دیکھو، پھر دیکھو بند دروازے اور وہ تالے کس طرح ٹوٹیں گے کہ یہ مجھ رب العالمین کا کام ہے۔ اور پھر جب انسان کے دل کے اندر اللہ کی عدالت کا ڈر ہوتا ہے، پھر انسان کس طرح گناہوں سے بچتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، آپ کی تربیت یافتہ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت مکہ المکرمہ کے قاضی تھے، اور مکہ المکرمہ میں ایک عورت تھی جو انتہائی خوبصورت اور جس سے اپنے حسن کے اوپر بڑا ناز تھا، لیکن کردار کے اعتبار سے تھوڑی گری ہوئی تھی۔ اس نے اب ایک دن اپنا چہرہ شیشے کے سامنے کیا اور دیکھ کر اپنے شوہر سے کہنے لگی، میرے اس چہرے کو دیکھ کر کون ہے جو فتنے میں مبتلا ہونے سے بچ سکتا ہے؟ اگر کوئی بھی اس چہرے کو دیکھے گا وہ گناہ کے اندر، فتنے کے اندر مبتلا ہونے سے بچ نہیں سکتا ہے۔ اس کے شوہر نے کہا، یہ تیری غلط فہمی ہے، تو کیا سوچتی ہے کہ یہ امت بانج ہے؟ اس امت میں ایسے افراد نہیں ہیں جو گناہ کے اندر مبتلا نہ ہوں۔ فرمایا آج بھی اس امت کے اندر ایسے افراد ہیں جو تجھے کیا، تو اس سے زیادہ حسین بھی اگر کوئی عورت آئے گی وہ بھی اس کو گناہ کے اندر مبتلا نہیں کر سکتی ہے۔ اس نے کہا کسی ایک کا نام تو بتاؤ، میں ذرا تجربہ کر کے دیکھ لوں۔ کہا یہاں مکہ المکرمہ میں اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرمایا وہ کبھی بھی تیری باتوں میں نہیں آ سکتے ہیں۔ کہا آپ مجھے اجازت دے دیجئے میں اس کا امتحان لیتی ہوں۔ اب یہ مکہ المکرمہ میں اپنے گھر سے نکلی، اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کے اندر حرم میں ایک کونے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے اپنے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ مکہ المکرمہ کا وہ دور ہے، پردے کا حکم اترا ہے، اب کوئی عورت اپنے گھر سے بے پردہ نہیں نکلتی ہے۔ حالانکہ کردار کے اعتبار سے یہ عورت گری ہوئی ہے، لیکن اس کے اندر بھی اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی جرأت نہیں ہے کہ یہ بھی اپنے گھر سے بے پردہ ہو کر نکلے، بلکہ یہ بھی پردے میں آئی اور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ گئی اور کہنے لگی میں کسی ضروری مسئلے کو معلوم کرنے کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں، ایک مسئلہ درپیش آیا ہے، میں وہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ اور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ بتا دیجئے کیا مسئلہ آپ پوچھنا چاہتی ہو۔ اس عورت نے اچانک اپنے چہرے سے وہ پردہ ہٹا دیا اور اپنا چہرہ ان کے سامنے کھول دیا، کہنے لگی میں کیا بتاؤں آپ کو، بس مسئلہ تو کوئی پوچھنا نہیں تھا، یہ تو آپ سے ملنے کا بہانہ تھا، میں آپ پر فدا ہو گئی ہوں، آپ پر میں مر چکی ہوں، اب میں آپ کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتی ہوں، آپ میرے بارے میں کچھ سوچئے، آپ میرا کچھ کیجئے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا او بدبخت اپنے چہرے پہ پردہ ڈال دے اور پہلے میرے کچھ سوالوں کے جواب دے، اس کے بعد میں تیرے بارے میں کچھ سوچوں گا۔ اور فوراً اس کا چہرہ ڈھانکا گیا اور اب اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتا اگر موت کا فرشتہ تیرے پاس آ کے کھڑا ہو جائے اور تجھے کچھ کہنے کا موقع ملے اور تو اس طرح میرے پاس تنہائی میں ہو، تجھے معلوم ہو کہ موت کا فرشتہ کھڑا ہے، وہ میری روح ابھی نکالنے والا ہے، کیا اس وقت تو مجھے یہ بات کہے گی جو تو ابھی کہہ رہی ہے؟ کیا اس وقت تو کہے گی کہ میرے بارے میں سوچو؟ اس نے کہا کون کہے گا جس کو معلوم ہو میری موت آنے والی ہے، اب میری روح نکالی جائے گی اور اب میری کمر توڑی جائے گی
सकती हो? कहा आगे चल, कहा जब तुझे कब्र के अंदर रखा जा रहा हो और तुझे मालूम हो अब बस कब्र की अंधेरी है और मैं हूँ और कोई चीज वहां पर नहीं है, अगर उस वक्त तुझे मौका दिया जाए ये कुछ कहने का, क्या उस वक्त तू ये कहेगी? नहीं कह सकती हो। कौन कहेगा? अब तो कब्र की अंधेरी है, वहां के कीड़े मकोड़े हैं, वहां के सांप और बिच्छू हैं। आगे चल, अगर रब की अदालत लग जाए और फिर वहां पर इंसान के अमाल नामे तकसीम हो रहे हो, किसी को नहीं मालूम कि मेरा अमाल नामा मेरे दाएं हाथ में मिलेगा, मेरा अमाल नामा मेरे बाएं हाथ में मिलेगा। और उस वक्त वजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा व वजूह यौमइज़िन बासिरा तज़ुन्नु अन युफ़अल बिहा फ़ाक़िरा। जहाँ कुछ चेहरे खुश होंगे और कुछ चेहरे परेशान हाल होंगे। फरमाया उस वक्त अगर तुझे मौका दिया जाएगा कुछ कहने का, क्या तू उस वक्त कुछ कहेगी? कहा बिल्कुल भी नहीं कह सकती हूँ। कैसे कहूंगी? कहा जब पुल सिरात के ऊपर से गुजर रहे होंगे और ईमान वाले बिजली की तरह पुल सिरात को पार करेंगे और बेईमान लोग पुल सिरात से नीचे जहन्नुम की खाई में गिर रहे होंगे, अगर उस वक्त तुझे कुछ मौका दिया जाए कहने का, क्या ये सब कुछ तू कहेगी जो अभी कह रही है? उस औरत की चीख निकल जाती है। उसने कहा मुझे माफ कर दो, मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। इसलिए कि सहाबी ने उसको आखिरत का तसव्वुर दिलाया, वो अल्लाह की अदालत याद दिलाई कि अगर हर इंसान को यह तसव्वुर रहे मेरा रब मुझे देख रहा है, मुझे कल क़यामत के दिन रब की अदालत में पेश होना है। एक मुलाजिम का हाथ कांपेगा रिश्वत लेते हुए, फिर गलत साइन करते हुए उसका हाथ कांपेगा, फिर किसी का हक मारते हुए इंसान कांप उठेगा, फिर इंसान के पांव लड़खड़ा जाएंगे, फिर इंसान की रातों की नींद हराम हो जाएगी, फिर आदमी को कहाँ चैन आएगा, फिर आजान होते ही आदमी दुकान छोड़ने पे मजबूर हो जाएगा कि मुझे मेरे रब की तरफ से बुलावा आया है। इस औरत ने कहा खुदा के लिए मुझे आप यहाँ से वापस जाने दीजिए, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। ये वापस गई, चेहरा मुरझाया हुआ है। शौहर ने पूछा क्या बात है? कहा आपने सही कहा था, मैं ही गलत थी। और खुद उनके शौहर का बयान है, कहते उसके बाद ये इस तरह बदल गई, लगता ही नहीं था कि ये भी वो औरत है जो घंटे लगाती थी अपने आप को संवारने में। कहा उसके बाद सजदे से इसका सर उठता ही नहीं था, फिर रातों की नींद खत्म हो गई, फिर रात भर ये सजदे में ज़ारो कतार अल्लाह के सामने रो रही होती थी। फिर ये भूल गई कि मेरा भी हुस्न था, मेरा भी जमाल था, मेरी खूबसूरती के चर्चे थे। कहा इसको ऐसा डर अल्लाह की अदालत का बैठ गया, फिर ये सिर्फ आखिरत के चर्चे करती थी। पर आज हम अगर गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं, उसकी वजह क्या है कि हमें भी वो आखिरत का यकीन नहीं रहा। हर आदमी कहता है मरना है, लेकिन वो यकीन हमारे दिलों के अंदर नहीं है। हम यही कहते हैं कि कोई बात नहीं, बाद में देखी जाएगी। मेरे ईमानी भाइयों, फिर मौका नहीं मिलेगा देखने का। अगर कुछ देखना है तो यही आदमी देख के जाए, यही से आदमी अपने आप को साफ करके जाए, यही से आदमी अपने रब को राजी करके जाए। वहाँ इंसान को मौका नहीं मिलेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम दुनिया के अंदर ही अपना मुहासबा करो, हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू। अगर अपनी जिंदगियों का जायजा लेना है, इस दुनिया के अंदर जायजा लो। मेरे ईमानी भाइयों, ये फितनों का दौर है, जिस दौर में ईमान बचाना बहुत मुश्किल है। और इस दौर के लिए कहा गया कि इस दौर में ईमान को बचाना और ईमान और दीन के ऊपर चलना ऐसे है जैसे हाथ के अंदर आग का अंगारा लेना है। और ये वो दौर है जिसके अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युस्बिहु रजुलु मुमिना व युमसी काफिरा, कि आदमी सुबह को मोमिन होगा, शाम को आदमी काफिर होगा। सुबह आदमी जो शाम को मोमिन, सुबह को आदमी काफिर होगा। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कैसे होगा? आपने फरमाया यबीउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया, कि लोग दुनिया के हकीर साज़ो सामान के खातिर अपने ईमान का सौदा कर ले। क्या आज नहीं हो रहा है? आज इंसान चंद पैसों के खातिर अपने ईमान का सौदा कर रहा है। आज आदमी अपनी मुलाजमत को बचाने के लिए अपने ईमान का सौदा कर रहा है। आज आदमी हुकूमत की तरफ से चंद मिलने वाली स्कीमों के खातिर अपने ईमान का सौदा कर रहा है, इसलिए कि आखिरत का डर नहीं रहा, ईमान की अजमत और अहमियत हमारे दिलों के अंदर नहीं रही। वो दुनिया की मोहब्बत जब हमारे दिलों के अंदर आई, हमने ये सोचा कि अगर दुनिया बचाने के लिए हमें सब कुछ दांव पे लगाना पड़े, हम लगा देंगे, लेकिन दुनिया हमारे हाथ से न जाए। मेरे ईमानी भाइयों, ये दुनिया तो फानी है,
یہ دنیا کام آنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان بنی آدم خلقوا علی طبقات شتى، لوگوں یاد رکھو کہ دنیا میں انسان پیدائش کے اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے مختلف طبقوں کے اندر پیدا کیے گئے۔ فرمایا فمنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت مؤمنا، فرمایا لوگوں میں سے ایک بڑا طبقہ وہ ہے، فرمایا جو ایمان کی حالت میں دنیا کے اندر آیا، ایمان والے گھر میں پیدا ہوا، زندگی ایمان پر گزاری، جب دنیا سے گیا تو ایمان کے ساتھ گیا۔ ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت كافرا، فرمایا ایک وہ آدمی جو کسی کافر کے گھر میں پیدا ہوا، زندگی کفر پر گزاری، دنیا سے گیا تو کفر پر چلا گیا۔ فرمایا تیسرا طبقہ وہ ہے ومنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت كافرا، فرمایا ایمان والے گھر میں پیدا ہوا اور ایمان پر زندگی گزاری، لیکن جب دنیا سے جانے کا وقت آیا وہ اپنا ایمان نہیں بچا سکا، کفر پر موت آئی۔ فرمایا چوتھا طبقہ وہ ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت مؤمنا، کافر کے گھر میں پیدا ہوا، زندگی کفر پر گزاری، لیکن موت سے پہلے پہلے اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی اور ایمان کے ساتھ چلا گیا۔ فرمایا ان تمام طبقوں میں سب سے زیادہ قابل رحم آدمی وہ ہے، فرمایا کہ جو آدمی ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوا، ایمان پر زندگی گزاری، لیکن موت سے پہلے پہلے زندگی میں کبھی زبان سے کوئی ایسی بات نکل گئی اور کوئی ایسا کام کر دیا کہ اپنے ایمان کا سودا وہ کر گیا اور دنیا سے وہ کفر کے ساتھ چلا گیا۔ فرمایا اس سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی یہ کہے کہ نہیں جی میں ایمان والے گھر میں پیدا ہوا ہوں، ایمان کی سلامتی کی گارنٹی انبیاء کرام کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملی۔ جو بھی دنیا کے اندر آیا اس کو ڈرنا اپنے ایمان کے بارے میں کہ کہیں میرا ایمان نہ مجھ سے چھن جائے، اس لیے کہ زندگی میں کچھ ایسے کام ہیں جب انسان وہ کام کرتا ہے، کچھ ایسے کلمات جو انسان زبان سے نکالتا ہے، آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کفر کی سرحد میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور انبیاء کرام کتنے متفکر رہتے تھے، ایمان کی سلامتی جب کہ ان کو گارنٹی مل چکی تھی ایمان کی سلامتی کی۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں جو ابو الانبیاء ہیں، جن کی نسل میں سینکڑوں انبیاء آئے، لیکن اللہ سے دعا کیا کر رہے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے رب مجھے بتوں کی عبادت سے بچا لینا، کہیں میں توحید کو چھوڑ کر کسی کفر میں مبتلا نہ ہو جاؤں، شرک میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ یہ ان کا حال ہے۔ اور آپ یعقوب علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، جب یعقوب علیہ السلام کو موت کا وقت آیا، انہوں نے اپنے تمام بچوں کو جمع کیا اور اپنے بیٹوں سے کہنے لگے او میرے بیٹوں ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بچوں نے کہا ابا جان آپ کیسی باتیں کرتے ہو؟ کہنے لگے کہ مجھے ڈر ہے کہیں میرے دنیا سے جانے کے بعد تم دنیا کے پیچھے نہ لگ جاؤ اور تم کوئی اور راستہ اختیار نہ کرنے لگ جاؤ، تمہارا ایمان تم سے چھن جائے، اس لیے کہ تم میری اولاد ہو، مجھے تمہاری فکر ہے۔ بیٹوں نے برجستہ جواب دیا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، فرمایا ابا جان ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، ہم یعقوب ابراہیم و اسماعیل کے رب کی عبادت کریں گے۔ اب دیکھیں یعقوب علیہ السلام یہ وہ پیغمبر ہیں جن کے والد بھی پیغمبر، جن کے چاچا بھی پیغمبر، جن کے دادا بھی پیغمبر، جن کے بیٹے پیغمبر، لیکن ان کو اتنی فکر اپنے ایمان اور اپنے بچوں کے ایمان کی کہ میرے بچوں کا ایمان کس طرح محفوظ رہے۔ یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا کریں فاطر السماوات والارض توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اور زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے رب مجھے ایمان والی موت دینا اور نیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر کرنا، مجھے ایمان والی موت، مسلمانوں کے ساتھ میرا حشر ہو۔ یہ فکر ہے یوسف علیہ السلام کو۔ اب ذرا آپ کائنات کے پیغمبر میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کو دیکھیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ان سے سوال کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس ہوتے تھے آپ کیا دعا مانگتے تھے؟ سلمہ نے کہا
جب بھی آپ میرے پاس ہوتے تھے آپ کہتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والی ذات میرے دل کو آپ اپنے دین کے اوپر جمع کے رکھنا۔ یہ کون دعا مانگ رہا ہے؟ کائنات کے پیغمبر ام سلمہ کہتے میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا اتنی کثرت کے ساتھ کیوں مانگتے ہیں؟ فرمایا ام سلمہ کیا تجھے نہیں معلوم کہ ہر انسان کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، کچھ نہیں معلوم کب کس کے دل کو کہاں پھیر دے اور کس کے دل کو دین کے اوپر جمائے، اس لیے میں اللہ سے اپنے ایمان کی سلامتی مانگ رہا ہوں۔ میرے ایمانی بھائیوں، اس وقت دشمن ایک ہی کوشش میں ہے کہ کس طرح ان سے ان کا ایمان چھینا جائے، اور وہ سارے اسباب فراہم کیے جا رہے ہیں، ماحول ویسا بنایا جا رہا ہے، اسکولوں کے اندر تعلیمی نصاب ایسا لایا جا رہا ہے کہ جہاں شروع سے ہی معصوم بچوں کے ذہنوں کے اندر کفر و شرک کو بٹھایا جائے، تاکہ آہستہ آہستہ جب یہ جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھیں گے ان کے اندر سے وہ فرق مٹا ہوا ہونا چاہیے، بس انہیں کچھ بھی نہ لگے کہ دین بھی کوئی چیز ہے۔ اس لیے وہ کلمات کہلوائے جا رہے ہیں جن کلمات کے ذریعے سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم بھی بالکل بے حس رہے، ہم بھی اگر غفلت کی زندگی گزارتے رہے، اور اگر ہم نے اپنے ان معصوم بچوں کے ایمان کی فکر نہ کی، ہم تو دنیا سے جائیں گے تسبیح پڑھتے پڑھتے تہجد گزار بن کے، لیکن جب رب کی عدالت لگے گی ایک طرف بیٹا عیسائیوں کی صف میں ہوگا، ایک طرف بیٹا یہودیوں کی صف میں ہوگا، اور آپ پھر دوسری طرف اگر ایمان والوں کی صف میں ہوں گے، لیکن اس وقت تو اللہ پوچھے گا نا کہ آپ نے اپنے بچوں کے ایمان کی کتنی فکر کی تھی۔ دیکھتے جا رہے ہیں آپ اس وقت ہماری بہنیں کس طرح اس وقت اپنے دین کو چھوڑ کر غیروں کا دین اختیار کر کے، اور یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ ان کو کسی طرح جال میں پھنسا کے ان کے ایمان کو چھینا جائے۔ اگر ہم نے اپنے اولاد کی نگرانی نہ کی، ہم نے اپنی بیٹیوں کے اوپر نظر نہ رکھی، اگر ہم نے اپنے گھروں کے اندر پردے کا ماحول نہ بنایا، اور ان معصوم بچوں کو اگر کسی مدرسے کے اندر کسی مکتب کے اندر گھنٹے دو گھنٹے کے لیے ہم نہیں بھیجیں گے، اور سکول کے اندر جو ذہن بنایا جا رہا ہے، آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد کیا ہے، ہماری نسل ایمان پر باقی رہیں گی؟ سوال ہی نہیں ہے۔ اور اس وقت اللہ کہے گا کہ تیرے ذمے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر انجینئر بنانا نہیں تھا، بلکہ تیری ذمہ داری تھی اپنے بچے کو مسلمان بنانا۔ اپنے بچے کو مسلمان بنایا کہ نہیں بنایا، یہ سوال ہم سب سے ہونا ہے۔ اس لیے نازک حالات میں ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ مسلمان کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا ہے۔ ہم سب اللہ کے ذات پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کائنات کا پتا ہل نہیں سکتے جب تک نہ ہمارا رب نہ چاہے۔ میرے ایمانی بھائیوں، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے پھر حالات بھی بدل جائیں گے، پھر حالات خود بخود کروٹ لیں گے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح پھر وہ حالات آئیں گے کہ دنیا کی ساری طاقتیں ایمان والوں کے قدموں میں آ کے جھک جائیں گے۔ اس لیے آج کے اس اجلاس سے آپ ایک عہد کر کے جائیں کہ ہم اللہ کے قرآن کو پڑھیں گے، اس لیے کہ ہم نے پڑھا ہی نہیں، اور جو پڑھنا جانتے ہیں وہ کوشش کریں کہ ہم اللہ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ وہ مہینہ جس میں اللہ کا قرآن اترا ہے، اور آپ یاد رکھیں قرآن کریم کے اندر 19ویں پارے میں ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں ایک مقدمہ اپنی امت کے خلاف دائر کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ نہیں کہیں گے کہ میرے ان امتیوں نے مجھ پر پتھر برسائے، میری راہ میں کانٹے بچھائے، ایسا کچھ بھی نہیں، مجھے گالیاں دی، نہیں۔ اگر مقدمہ دائر ہوگا تو کیا ہوگا؟ قرآن نے وہ بیان کیا، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب یہ میری وہ قوم ہے جن نے تیرے قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا، جنہیں تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ہر آدمی سوچے کہ میں قرآن کو کتنا وقت دے رہا ہوں۔ اللہ کی کتاب ہمیں معلوم ہی جس کتاب کے اندر ہمارا رب ہم سے کہہ کیا رہا ہے، اس لیے اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، ان کے لیے مکتب کا انتظام کریں، انہیں مدرسوں کے اندر بھیجیں، اپنی بچیوں کو قرآن کی تعلیم دیں، خود قرآن سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی قرآن کریم یاد کرنے کا ارادہ کرتا ہے، حافظ بننے کا ارادہ کرتا ہے، ایک ایک آیت دو آیتیں وہ یاد کر رہا ہے،
لیکن زندگی نے وفا نہیں کی، اس سے پہلے موت آئی، اس کا ارادہ تھا حافظ بننے کا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حافظوں میں اس کو اٹھائے گا۔ تو آپ سب حافظوں میں اٹھنا چاہتے ہیں یا نہیں اٹھنا چاہتے ہیں؟ تو انشاءاللہ ارادہ کریں گے آج سے ہم، جب ہم قرآن کو سیکھیں گے، ہم اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تعلیم کا انتظام کریں گے، اپنے بچوں کو ہم قرآن پڑھائیں گے۔ قرآن سے دوری یہ آج امت کے زوال کا سب سے بڑا سبب ہے۔ مسجدوں سے ہم نے قصے اور کہانیاں سنانا شروع کر دیا، اس سے کیا ہو گیا؟ امت کے اندر اختلاف آ گیا، امت لڑائی اور جھگڑے میں پڑ گئی۔ اگر قرآن سنایا گیا ہوتا ہمارے ممبروں سے، ہماری مسجدوں سے، اور ہر چوک و چوراہے پر اگر قرآن سنایا گیا ہوتا، کیا ہمارے دل نہ جڑتے؟ یہ وہ قرآن جس نے مکہ المکرمہ میں کافروں کو سننے پر مجبور کر دیا تھا، راتوں کو بھی چین نہیں آتا تھا، وہ راتوں کو چھپ چھپ کے آتے اس قرآن کو سنتے تھے۔ وہ لڑائیاں جو صدیوں سے چلتی تھی، جو بند ہونے کا نام نہیں لیتی تھی، ان لڑائیوں کو کس نے مٹایا؟ اس قرآن نے مٹایا۔ یہ قرآن تو لوگوں کو جوڑتا ہے، لیکن ہم نے اس قرآن کو اپنی مسجدوں سے نکالا۔ ہم نے بس صرف مرنے والوں کے لیے، سارے ثواب کے لیے اس قرآن کو رکھا، باقی ہم نے اس قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ اس لیے میرے ایمانی بھائیوں، اس قرآن کو پھر سے سینے سے لگائیں، اور اس قرآن کے ذریعے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويذر بآخرین۔ فرمایا اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو عروج ملتا ہے، اور کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرتا ہے۔ جو اس کو تھامتے ہیں ان کو عروج ملتا ہے، جو اس کو چھوڑتے ہیں وہ ذلیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا آنا قبول فرمائے۔ میرے ایمانی بھائیوں، موت نہ جانے کب آئے، زندگی کتنی سانسیں باقی ہیں کچھ نہیں پتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آپ نے پوچھا زندگی کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب صبح ہوتی ہے پھر امید بھی ہوتی ہے شام مجھے نصیب ہو، یا اس سے پہلے میری زندگی کا سورج غروب ہو جائے۔ پھر دوسرے صحابی آئے، ان سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، تکبیر تحریمہ کہتا ہوں، امید بھی ہوتی ہے سلام پھر پاؤں گا یا نہیں، کہ اس سے پہلے موت نہ آ جائے۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حال بیان کیا، میرا تو یہ حال ہے، نماز میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں، امید بھی ہوتی ہے میں دوسری طرف سلام پھر پاؤں گا یا نہیں پھر پاؤں گا، اور ہم غفلت میں ہیں۔ اس لیے اپنی موت کو یاد رکھیں۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، گناہوں سے مغفرت و بخشش والا مہینہ ہے، اور نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ اس لیے ابھی سے اپنے آپ کو آپ فارغ کریں، اور رمضان مبارک میں خوب تیاری کریں آپ، کہ ہم خوب نیکیاں کریں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، ہم کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔